सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कासम सूरी का मैं एक कल क्लिप देख रहा था, तो आपको भी थोड़ा सा सुना देते हैं जी। वापस बैरकों में और सरहदों की हिफाजत करो। छोड़ दो ये लोगों की ऑडियोज और वीडियोस बनाना, छोड़ दो दूसरे इदारों को मफलूज करना, छोड़ दो पार्लियामेंट को बांदी बनाना, छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट को के जजों को ब्लैकमेल करना और अपने मर्जी के फैसले करना। छोड़ अच्छा, ये अपने मर्जी के फैसले करना उसके बगैर, और कासम सूरी साहब ने ये मशवरा दिया कि बैरकों में चले जाओ। अब किसी को खून की आदत लग जाए अपनी कौम की, तो वो बैरकों में क्या करेगी जाके? वहाँ पे वो क्या करें? बैरकों में उनको 75 साल से आदत नहीं पड़ी हुई रहने की। तो मशवरा तो अच्छा है। अब वीडियो ऑडियो बना के अगर सिस्टम चलाया जा रहा है, आपको भी पता है नंगी वीडियो बनती हैं, और ये वीडियो का नतीजा है कि आज भी जो ये 7 लाख फौज एक ऐसे कंट्रोल में ले ली गई है जिसके आगे पीछे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, फील्ड मार्शल हो, सब उसके आगे पीछे फिरते। खैर, ये तो मैंने वैसे आपको थोड़ा सा क्लिप सुनवा दिया कासम सूरी साहब का, मगर पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो पाक फौज के आमने सामने खड़े हो गया। अच्छा, उनमें से कई वीडियो जो है वो डिलीट करवाई गई है, और ये आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी को भी उठा के ले जाए और उसको कहे जनाब इसकी वीडियो जो आपने अपलोड की इसे डिलीट करो, फिर उसे मारते तशद्दुद करते। पाकिस्तान की मीडिया आपको ये नहीं बताती। फौज के खिलाफ बच्चों को सामने ला खड़ा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे बंद है, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब है, और वहाँ पे जो सियासत हो रही है इस वक्त वो इमरान खान की आंख पे हो रही है। बताया जा रहा है, पहले कहा जा रहा है सही ये इतने 15% रह गई है उसकी नज़र जो है, अब कह रहे जी बिल्कुल वो ठीक होगी। झूठ, आगे झूठ एकदम कैसे ठीक होगी? एक सादा सा सवाल है जी। अब उनको सब कुछ नजर आ रहा है, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आज हालात आप देख रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं बच्चे कौम का सरमाया, दूसरी तरफ इन बच्चों के दिलों में इतनी शदीद नफरत पैदा होती जा रही, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और वहाँ पे नारेबाजी हो रही। मैं एक दो क्लिप छोटे छोटे चलाने की कोशिश भी करेंगे, 100% नहीं है श्योर, और कोशिश करते हैं कि आपको पता चले कि किस तरह बच्चे जो है, क्योंकि जो असल वीडियो थी वो डिलीट करवा दी गई। अब वहाँ पे जिस तरह मोटरवे बंद की गई, और वहाँ जो पंजाब है उसके साथ रास्ता बिल्कुल जो है इस वक्त बंद है। सामान जो इधर उधर से आता जाता है वो भी बंद हुआ हुआ है। ट्रक है, ट्रेलर है, जो भी है वहाँ पे ठीक ठाक ट्रबल बनी हुई है। और लोग कहते हैं जी इमरान खान को पहले रहा करो और फिर इस पर बातचीत करेंगे जो भी मामला तो होंगे। मोहसिन नकवी, उसको उसका एक बयान चलाया गया कि उसने जी फील्ड मार्शल से बात की है कि इमरान खान की रहाई के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी खाना पूरी है। इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, पूरे मुल्क की सलामती चाहे खतरे में चली जाए, क्योंकि पंजाब में तशद्दुद के ज़रिए इन्होंने अवाम को काबू में कर लिया हुआ। पंजाब के हालात कुछ मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में अब ये गवर्नमेंट तब्दील करना चाहते भी हों या वहाँ पे गवर्नर राज लगाना भी चाहते हो, लेकिन इनके लिए इसलिए मुश्किल है कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जैसे ही ये इस तरह का कोई काम करेंगे या कोई ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ की अवाम जो है वो सड़कों पे आ जाएगी। और अगर फ़ौज के काबू में इस वक्त तक अवाम नहीं आ रही, तो अब फ़ौज को कहा जाएगा कि यहाँ पे भी गोली चला के 200-400-500 बंदे भड़का दो, और फ़ौज के ज़रिए ये दहशत अब फैलाई जाएगी। आने वाले दिनों में आपको ये खबर बहरहाल मुख्तलिफ जगह से मिलेगी, सोशल मीडिया से। और लाशें शाशें गायब करना पंजाब में आसान है, इस सूबे में ज़रा मुश्किल है। उसकी कई वजूहत है, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है पीटीआई का ज़ोर भी है, इमरान खान के हक़ में लोग जो हैं वो बाहर भी निकलते हैं। यहाँ से जो भी तहरीक चलती है आज के दौर में इमरान खान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा सबसे जो नंबर 1 पे जा रहा है। अच्छा जी, ये मैं बता देता हूँ कि किसी ज़रूरत भी जो हमारे फील्ड मार्शल है या ये चोरों का टोला जो भी इस वक्त इक़्तिदार में है, वो कभी भी इमरान खान को रहा नहीं करेगा। ये आप बात नोट कर लें, और इनके बस में नहीं है। ये तो इमरान खान को बाहर कत्ल करवाना चाहते थे, अब तो वो जेल में है।
لیکن یہاں پہ جو ہر دفعہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی ان کے لیے اتنی ضروری نہیں جتنی انہیں اپنی زندگی ضروری ہے. ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان کے لیے کوئی ایسا ہم قدم اٹھائیں گے تو اس کے بعد ملک کے کیا حالات. تقریریں اگر ان کی سن لے، آ جا کے وہ عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، مریم تقریر کرتی ہے، وہ بھی عمران خان کے قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولنا ہے، جیسے بھی بولنا ہو. اگر زرداری ہے وہ بھی آگے تقریر کرتا ہے عمران خان کے لیے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ بھی اسی پہ آگے پریس کانفرنس کرتا ہے. پاکستان کے لیے کوئی ان کے پاس منصوبہ نہیں، پاکستان کے لیے عوام کے لیے ان کے لیے پاس کوئی چیز نہیں. ان کو ٹکڑوں پہ لگایا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہم ہڈی چھوٹی موٹی ڈالتے رہے اور یہ وہاں یہ علماء یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے. کوئی اتنی بڑی پرابلم جو قابو میں نہ آئے ان کے اوپر ظلم ستم کریں، اور اس میں یہ مکمل طور پر ابھی تک کامیاب جا رہا ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ کب تک چلے گا، یہ ہے سوال. آج اسکول کے بچے خیبر پختونخوا میں نکلے، کل کو اگر وہ پنجاب میں بھی نکلتے ہیں، سندھ میں بھی نکلتے ہیں، بلوچستان تو ویسے ہی پہلے ہی چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہے وہ آپ سب کے سامنے، وہاں پہ بھی نفرت، یہ خیبر پختونخوا میں نفرت، یہ آپ کا پنجاب وہاں بھی نفرت. سندھ کی حالت سے میرا خیال وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں. اور آگے دوسرے صوبوں کے متعلق بتانا کہ وہاں کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں کے دور میں رہ رہے، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے. لیکن اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں وہاں پہ پنجاب کا بھی، تو وہاں جو عوام جس طرح زندگی گزار رہی ہے وہ آپ میرا خیال بھول نہیں سکتے. لوگ جس طرح وہاں پہ تکلیف میں ہیں، غربت افلاس، کسی کو چیک دے دیا ایک کو خوش کرنے کے لیے، پھر وہ ٹک ٹاک پہ ڈال دیا اور بتایا کہ وہ پورا پاکستان خوشحال ہو گیا، یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں، یہاں پہ یہ ہو گیا، یہاں پہ وہ ہو گیا. یہ سب جھوٹ اور فریب ہے. یہ جو ٹولہ آپ کو 75 سال سے، آپ کو اس دن مریم کے وہ الفاظ بھی یاد ہوں گے کہ میں نواز شریف کی طرح وعدے نہیں کرتی. ماتم ان کی جو ماری ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے اور کس بات سے اپنا جھوٹ کا آغاز کرنا. تو یہ جو جھوٹ اور فریب ہے، اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مشرقی پاکستان کی یاد ایک دفعہ پھر آپ کو تازہ کر دے. یہ میں بالکل آپ کو کہا، آپ جتنا مرضی کہتے رہے، پاکستان میں لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی بات کرے وہ غدار ہے. مگر جو سامنے پس منظر نظر آ رہا وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ جس طرح بلوچستان، خیبر پختونخوا یہ پنجاب کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے. اور ہو سکتا ہے یہ لوگ یہی چاہتے ہوں. بھٹو نے بھی تو اس وقت یہی نعرہ لگایا تھا نا، ادھر تم ادھر ہم، اس طرح کے نعرے عنقریب دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں دہرائے گئے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا. ہر ایک کو اپنا اقتدار، اپنی کرسی جو ہے وہ ہے کہ کسی صورت بھی یہ بچ جائے، باقی جو ہوتا ہے ہونے دو. جو عوام پہ گزرتی ہے، جو وہاں پہ بچے جو ہے ان کو ان کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، یا بچے جو ہے وہ فوج سے نفرت کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو ویڈیو انہوں نے ڈیلیٹ کروائی ہیں کچھ، وہ ایسی تھی کہ فوج کی وہ بات ہی نہیں سن رہے. وہ بچے جو ہیں ان کے خلاف فل آپ دیکھ رہے کہ نعرے بازی وہاں پہ چل رہی تھی، اور ان کے نعروں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان بچوں کے دلوں میں نفرت ڈالی جا رہی ہے اور یہ بچے نفرت کرنا شروع کر دیں. جس طرح کتابیں یہ بدل دی گئی جو پنجاب کی ہیں، وہاں جو کچھ لایا گیا آپ سب کے علم میں، جو پاکستان کا نقشہ وہاں تبدیل کیا گیا، اسکولوں میں بچوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا. اب ان کے ذہن میں یہ چیزیں جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈالی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ قصوروار کون؟ جب عدل نہیں ہے، جب وہاں پہ انصاف نہیں ہے، ججے ہوں دوسرے ہوں، سب ایک سے ایک بڑا حرام خور بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کرے قوم؟ کدھر جائے؟ لوگوں کو بلوچستان میں جس طرح غائب کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ نفرت جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ یہ لاوا پھٹتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اندر لے کے بیٹھے رہے. آنے والے دنوں میں بڑا زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کس طرح یہ جو آج لوگ یا بچے سڑکوں پہ آئے ہوئے ان کے نتائج جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، اور ان جرنیلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا جنہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے
اپنے لوگوں پہ ظلم کیے. ان کے ذہن میں تھا کہ شاید لوگوں کو ظلم کر کے ہم سسٹم کو چلا سکیں گے، مگر کسی جگہ پہ بھی امن نہیں. اگر دہشت گرد اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو جرنیل ہیں، یہ فوج ہے، ان کو کتنی دلچسپی ہے اس پہ کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کہ یہاا پہ اس طرح دھماکے ہوں گے اور لوگ جو مارے جائیں، کیونکہ ان کے اپنے جو جس کام سے بھی وہ سوری صاحب نے کہا تھا کہ اپنا کام بیرکوں میں چلے جائے. جب آپ نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی شروع کر دی تو وہاں پہ پھر اسی طرح کے حالات تھا. ناظرین، یہ جو پاکستان میں افسوسناک حالات چل رہے ہیں اس پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو ایسے لوگوں کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جن کے اوپر کبھی پولیس ظلم کرتی ہے، کبھی فوج ظلم کرتی ہے، کبھی کوئی ادارہ ظلم کرتا ہے، کبھی کسی کے تھے وہ چڑھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طرح سلوک چلتا رہے. مزید اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. پھر غریب یہی کہتا ہے کہ یار روز مرنے سے ایک دفعہ مر جو ختم ہو جائے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کیونکہ ان کو ظاہر جب آپ کو مکمل طور پر کوئی اچھی غذا نہیں ملنی، اچھی تعلیم نہیں ملنی، اچھا ماحول نہیں ملنا، تو وہاں پہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے. مگر ان جرنیلوں کو کوئی کسی قسم کا فکر نہیں. یہ اپنی تصویریں لگانے کے لیے چند لوگوں کو جس طرح بتاتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ انہوں نے لگایا وہ لگے ہوئے. بھلا دیکھتی آگے کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی دھرنا شرنا ہم ختم نہیں کریں گے، اور ڈیالہ جیل کے باہر بھی حالات ٹھیک نہیں. وہاں پہ بھی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے کافی وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں آپ کو میڈیا سے پتہ نہیں چلیں گی، سوشل میڈیا سے پتہ چلیں گی، اور کہیں سے نہیں پتہ چلے. چینل کو سبسکرائب کریں.